یہ آپ کے اس زمانے کی بات ہے، تو یہ شیخ اسامہ بن لادن کہاں سے آئے اور آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں؟ دیکھیں شیخ صاحب وہاں آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا جی، وہاں پہ، اور وہ ان کے بارے میں اکثر ہمارے سب دوست چونکہ ملتے، وہ بہت زیادہ وہ کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، فنڈنگ کرتے تھے، بہت امیر آدمی تھے. بہت امیر آدمی تھے، اور ساری عرب ورلڈ سے جتنی فنڈنگ ہوتی تھی وہ ان کے ذریعے یہاں آتی تھی، اور وہ یہاں پہ بہت زیادہ ایک انوالوڈ تھے ان کی اس کے اندر. مطلب انہوں نے اس چیز کو اپنے لیے وہ ایک ایمان کا درجہ دے لیا تھا کہ جہاد. دیکھیں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی جہاد سے ہی تمام تبدیلی آئے گی، ٹھیک ہے، وہ کانسیپٹ کو لے کے وہ اس کے اوپر ان کا پختہ یقین تھا. اور بنیادی طور پہ وہ فائنانسر کہہ سکتے ہیں، وہ تھے، وہ فائنانسر بھی تھے. اور پھر میں ایک دفعہ گیا، پتہ نہیں کنر گیا کہ کندار، مجھے جگہوں کے نام ذرا بھول جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک پہاڑ تھا نا، پہاڑ کے اوپر وہ تھے مورچے بنے ہوئے تھے، اور سنگر پورا وہ گیریزن تھا. تو وہاں پہ جب اوپر جہاز آتا تھا نا، ایک موٹے سے عربی ہمارے بھائی تھے، تو وہ جا کے نا ادھر باہر کھڑے ہو جاتے تھے اور زور زور سے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے. جہاز گزرتا تھا، اوپر جہاز بمباری کر رہا ہوتا تھا تو نیچے وہ زور زور سے کلمہ پڑھ رہا ہوتا تھا. اور اچھا، تو ہم نے وہ یعنی یہ کس چکر میں کرتے، شہید ہونے کے لیے تو آئے ہو. اب وہ بیچارہ صحت مند تھا، وہ زیادہ آگے جا کے جنگ تو نہیں کر سکتا تھا، انہیں بم بھی پڑے تھے، گر جائے تو میں شہید ہو جاؤں نا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ شہادت کے وہ جذبے تھے. اور اس وقت ہر بندہ شہید ہونا چاہتا ہوگا، ہر بندہ جو آیا ہوتا تھا شہید ہونے کے لیے آیا ہوتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اس جذبے کو آپ وہ نہیں نگیٹ نہیں کر سکتے. نہیں، یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جب یہ ساری قیادت ہے تو شیخ اسامہ بن لادن تو بعد کی بات ہے. نہیں، ساتھ ہی تھا، یعنی اس وقت ان کی کیا عبداللہ اعظم صاحب ان کے ساتھ تھے، اور یہ لوگ آئے، ان کو تو ایک گاڑی میں اڑا دیا گیا، یہ وہیں رہے. اور یہ بڑا عرصہ تک انہوں نے پھر آنا جانا رہا، پھر پوری دنیا سے لوگ آتے تھے. تو اس وقت تو امریکہ یہ ممکن نہیں، ان کا اتنا بڑا بزنس تھا. ہاں نہیں تو کوئی اس وقت تو کسی پہ کوئی ٹھیک تھا نا. مطلب دیکھیں وہی امریکہ جو ٹیررسٹ آج کہتا ہے، وہ بڑا وہ اس وقت ہیرو کہتا تھا. ہیرو کہتا. بڑا انٹرسٹنگ بات تھی نا، ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ جی یہ جب مشرف صاحب کا زمانہ آیا نا تو ہم نے پھر وہ یو ٹرن لے لیا. تو وہ کہنے لگے ہم نے تو نہیں یو ٹرن لیا، ہم تو آج بھی انہی کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ آپ لوگوں نے یو ٹرن لے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو لوگ اس اسٹرگل میں تھے. تو ملا عمر سے ملاقاتیں رہی؟ نہیں، ملا عمر صاحب سے میری نہیں ہوئی. ان کے بارے میں کیا ہے؟ ملا عمر صاحب تو دیکھیں ہوا یہ کہ جب یہ رشینز چلے گئے اور انہوں نے آپس میں صلح کی، لڑائی شروع کر دی قیادت نے. تو بلکہ ایک دفعہ میں نے نواز شریف، اس جب نئی ان کی حکومت بنی تھی، بڑا ٹیمپو تھا، تو میاں صاحب کی یہاں پنجاب میں حکومت تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سارے افغان لیڈروں کو یہاں بلانا ہے، دعوت کرنی. پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے، پہلی دفعہ تھے یا جو بھی ہوگا، مجھے ابھی ایگزیکٹ یہ تھا نا، دیکھیں یہ ہوگا نا 80s میں، ہاں مڈ 80s میں. تو وہ جو ہے وہ یا اس سے ہاں، تو وہ جناب انہوں نے جو ان کی عبوری حکومت بنی اس ساری کو انوائٹ کیا. تو مجھے قائی صاحب سے انہوں نے بات کی، قائی صاحب نے کہا اس کے ہی دوست ہیں تو اس کو کہیں گے یہ جا کے ساروں مینیج کر لیں. تو پھر میں نے ساروں کو جا کے میاں صاحب کی طرف سے انوائٹ کیا. تو پھر وہ سب یہاں آئے، تو باغ جناح میں بڑا اچھا ان کا عوامی جلسہ تھا، ریسیپشن تھا ان کے ذات میں. پھر ہوئے تو مطلب وہ ایک ہیروز تھے. اس کا مطلب ہے صرف اسٹیٹ نے نہیں، جو یہاں پہ انفرادی شخصیات ہیں، مثلا نواز شریف صاحب سے آج اگر آپ پوچھیں جا کے، نہیں ان کا تو وہ تو بہت سے واقعات بھی ہیں نا، تو ان کے تو وہ تو، لیکن سب نے مجموعی طور پہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب شروع ہوا تھا کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، جب عفان نئے آئے ہوئے تھے، تو اس وقت یہاں ایک بہت بڑا گروپ ان کا مخالف بھی تھا. تو ہمیں وہ اس وقت بہت برے لگتے تھے، اب تو اتنے برے نہیں لگتے، بہت اچھے لگتے. اور وہ میڈیا پہ زیادہ وہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی رشیا ان کے یہاں ہوتے ہوئے رشیا کوئی دھماکہ کرواتا تھا نا پاکستان میں، تو پھر افغانوں کے خلاف جلوس نکلا کرتے تھے پشتون ایریاز میں. ٹھیک ہے، کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا. ٹھیک ہے نا جی. اس کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے بہت بڑی ایک کیمپین چلائی، اور افغان جل رہا ہے کے نام پہ ایک ایگزیبیشن ہم نے بنائی
جمعیت کی طرف سے، اور وہ ہم نے پھر پورے پاکستان میں اس کی ایگزیبیشنز کرائیں. ٹھیک ہے جی، میرا یہ آئیڈیا تھا افغان جل رہا ہے بھلا. لیکن وقت بدل گیا اور پھر اب تو وقت بدل گیا. اور پھر یہ ہوا کہ جب رشیا چلا گیا تو رشیا کے جانے انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا. پھر ہم نے ان کی صلح کرانی شروع کر دی، جیسے ابھی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس صلح کے نتیجے میں یہ ہوا کہ صلح تو نہ ہو سکی، ہمارا دل ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے جی. وہ توانائی نہیں رہی، وہ جذبات نہ رہا. پھر وہ جو تصور پھر اس طرح بندہ پڑھتا بھی ہے. ٹھیک ہے نا جی، تاریخ کو بھی دیکھتا ہے، پھر حالات کو بھی دیکھتا ہے، سمجھ آتی ہے بندے کو، سمجھ آتی ہے. تو پھر میں نے کہا یار یہ ادھر سے تو پیچھے چلتے ہیں نا.